کہ حضرت زبیر ابن العوام فرماتے ہیں کہ اٹھو، کون جا کر کے دشمن کی خبر گیری کرے؟ فقال زبیر انا، فرمائے بیٹھ، کون ہے جو دشمن کی جا کر کے خبر گیری کرے؟ زبیر اٹھا، انا، فرمائے بیٹھ، کون ہے جا کر کے دشمن کی جاسوسی کر کے حالات رپورٹ آ کر کے ہمیں بتا دے؟ فقال زبیر انا، میرے نبی نے فرمایا ان لکل نبی حواریًا وحواریَ زبیر، ہر نبی کا کوئی سپورٹر ہوتا ہے، میرا زبیر 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 زبیر۔ اللہ اللہ، اس میں وقت لگے گا، اگر بخاری کے الفاظ بتاؤں تو آپ کا کلیجہ باہر نکلے گا۔ کئی دفعہ ان کو عہدے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے کہا مجھے عہدے نہیں چاہیے، محمد عام سپاہی بن کر کے لڑوں گا، عام سپاہی بن کر کے لڑوں گا۔ ہم اپنے ایک کالج اور یونیورسٹی کے ساتھی بھی یہاں پر اسٹوڈنٹ خیال کر لینا، آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ صحابہ کے قائم مقام ہیں۔ نبی کے شاگردوں کو صحابی کہا جاتا تھا، اس کے بعد نبی کے بعد پھر شاگردوں کو کہا جانے لگا صاحبون صاحبان صاحبین، پھر اس کے بعد تیسرے دور میں شاگرد کو کہتے تھے تلمیذ، پھر مولوی میں غرور پیدا ہو گیا تو تلمیذ کی تا کے زبر کو نیچے کر دیا تلمیذ۔ اس کے بعد بلوچوں کا اور فارسیوں کا زمانہ آ گیا تو گرد شاہ، شاگرد استاد شاہ ہوتا ہے اور اس کے گرد دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے۔ اب تو نہ صحابی، نہ صحابہ، نہ صاحبان، نہ صاحبین، نہ تلمیذ، نہ تلمیذ، نہ شاگرد، اب تو اسٹوڈنٹ، چیز وہی ہے، اب تو ہو گئے اسٹوڈنٹ۔ لیکن اگر اسٹوڈنٹ تو آپ کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے استاد صحابہ ہے۔ اور پھر اس شاگرد کو بھی سنو کہ جہاں امام بخاری مجبور ہو کر کے، امام ترمذی مجبور ہو کر کے کہتے ہیں واللہ ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ابوی لأحد قط الا لسعد بن ابی وقاص، نبی نے کبھی خوش ہو کر کے کسی کو کہا میری ماں آپ قربان، کبھی کسی کو کہا میرا ابا قربان، لیکن جہاں فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص جب تیر اندازی کر رہا تھا تو اس موقع پر نبی نے فرمایا تیروں کو ضائع نہ کرو، لاؤ سعد کے سامنے رکھو، سعد نشانہ آپ کا کبھی خطا نہیں ہوتا، مارتے جاؤ، ارم یا سعد، ارم یا سعد، فدا کا ابی و امی، محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ جی اسٹوڈنٹ ہو تو ایسا ہو، استاد محمد جیسا، اسٹوڈنٹ ہو تو ایسا ہو اور استاد محمد جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابو طلحہ فصارت یدہ شلا، ہاتھ شل ہو گئے، تیر آ رہے ہیں ادھر لگ رہے ہیں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے سے اسے جھانک کر کے دیکھ رہا ہے، وہ دشمن گر گیا، وہ گر گیا، فرماتے کہ نہری دون نہری کا، یہ بخاری سنا رہا آپ کو، نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، حضرت میرے سینے پہ تیر لگے، خدا کے لیے آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی تیر نہ لگے۔ جی محمد کے لیے قربانی دیں گے، دین کے لیے۔ میں ان اساتذہ سے معافی مانگتا ہوں، پتہ نہیں کالج میں ان کے کتنے اساتذہ، ہماری کمزوری ہے، مولویوں کی کمزوری ہے کہ ہم نے اپنی بات آپ کو سمجھائی نہیں، اور آپ کی کمزوری ہے آپ کے کان بھر دیے کہ مدرسوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں، ہم آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نوجوان جتنا نوجوان، اور حضرت شیخ الہند نے پڑھایا، پھر آخر کار علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے، فرمانے لگے کہ یہ مولوی مجھے کام نہیں دیں گے، یہ مولوی کام نہیں دیں گے، جتنا یہاں کے اسٹوڈنٹ کالج اور یونیورسٹی کے یہ میرے ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو ہم چھوڑتے ہیں، نوجوانوں کو کالج اور یونیورسٹی کے ان سے تو ہم ہٹے ہوئے، مولوی صاحب خطیب بیٹھا رہتا ہے جمعہ میں کہ جی بس یہاں سب کو ہدایت مل جائے گی، وہاں بوڑھے آتے ہیں، یہ بوڑھے تمہارے ساتھ کیا جہاد کریں گے، یہ کیا انقلاب لائیں گے بوڑھے، یا چھوٹے بچے آتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے نوجوان جو کالج اور یونیورسٹی کے ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، انشاءاللہ ہم آئیں گے، ہم آپ کو سمجھائیں گے، آپ ہمیں سمجھیں۔ عباراتنا شتیٰ، ہماری تعبیریں الگ ہے، وہ حسن کا واحد ہوں، لیکن محبوب تیرا حسن ایک ہے۔ ہم سب کے سب، کوئی پشتو میں محبوب کے حسن کو بیان کرتا ہے، کوئی بلوچی میں، کوئی سندھی میں، اور کوئی پنجابی میں، کوئی سرائکی میں، کوئی اردو میں، لیکن محبوب کا حسن ایک ہے۔ ہماری تعبیرات، ہم سب کے سب محمد کے عاشق ہیں، دین کے عاشق ہیں، ملک کے استحکام پاکستان اس میں ہے، عسیٰ ربکم
ان یہلک عدوکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو یقیناً ہلاک کرے گا جو خواتین کی عزت لوٹنے والے ہیں، بہنوں کی عزت لوٹنے والے، اس کے کمانڈو عزت لوٹنے والے۔ یاد کر لینا، کسے باشد نام نہیں لیتا، آپ نے مجھے جس جگہ پر بلایا نا، میرے منہ میں لگام بھی آپ نے دیا ہے۔ جس جگہ پر آپ نے مجھے بلایا، میں اپنی زبان نہیں بول رہا ہوں، میں اپنی زبان نہیں بول، میں آزاد قسم کا آدمی ہوں، لیکن آپ نے مجھے لگام لگا دیا، آپ نے مجھے لگام دیا۔ بیٹھے ہوئے چشمے مشمے والے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے؟ صاف بات کرنا، ہم اگر صاف بات کریں گے تو ہمیں پھر یہاں سے جوتے پڑتے ہیں، یہاں سے زمین سے صاف بات کرتے ہیں تو یہ جوتے زمین سے پڑتے ہیں، اور اگر الٹی سلٹی بات کر دیتے آسمان کے جوتے پڑتے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ تھوکے پیشانی پہ تھوکے یا داڑھی پہ تھوکے، کہاں تھوکے؟ اس لیے مذاق میں میں مجبور ہو کر کے اپنے مذاق میں باتیں کہہ دیتا ہوں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ بابا ارے یار اس میں تو کوئی سنجیدگی ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں، تو سمجھ نہ سکا مجھے، میں نے ایسا تھپڑ تجھے مارا ہے کہ تو سمجھ نہیں سکا، سمجھے؟ اب تک تو بے وقوف ہے، اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، جب تک تو مجھے سمجھ نہیں سکا کہ یہ غیر سنجیدہ مولوی ہے، تو خدا کی قسم تیرے جیسے بے وقوف بھی میں کسی کو نہیں سمجھتا، سمجھے؟ تو مجھے اب تک سمجھ نہیں سکا کہ کہتے ہیں کہ سطحی باتیں، مذاق، غیر سنجیدگی، تیری سنجیدگی کو جانتا ہوں کہ گھوڑے کو کہتے ہیں چلتے چلیے، اپنے روٹ پہ چلیے، دائیں طرف دیکھ کر کے چلیے، بائیں طرف دیکھ کر کے چلیے، سلیقے سے چلیے، طریقے سے چلیے، خوب بھٹک کر کے چلیے گا، بھٹک کر کے چلیے گا۔ ہاں جی ہاں، اس طریقے پر نہیں ہوگا، حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی ہے کاغذ کے پھولوں سے، اس طرح اس قسم کے اردو سے نہیں ہوگا، بات صاف، اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں، الطاف نگر دا یوا آواز دا یوا قدم دا سوک دا نغوارم الطاف تا غوارم، سمجھے؟ بس یہی ہے صاف عسا ربکم۔ میں نے افغانستان کے سفیر نے میں نے بلایا، میں نے کہا دوسرے دعوت کھانے کے لیے آتے ہیں، میں خدا کا پیغام آپ کو سنانے کے لیے آیا۔ افغانستان میں 20 نہیں 30 نہیں 100 نہیں سینکڑوں وزیر میرے شاگرد، آپ کے ملک کے لیے آپ کی ایجنسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، صبح کچھ ہے شام کو کچھ اور، آپ کی ایجنسی آپ کے ملک کے خاطر، میں ابھی تک افغانستان کا دورہ بھی نہیں کیا، ابھی میں ادھر بنگلہ دیش کے لوگ انتظار میں، خدا کی قسم ان کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے کہ علماء اس قسم کے غیور قسم کے بہادر اور شجاع علماء بنگلہ دیش آپ کے انتظار میں ہے انشاءاللہ۔ وہ مشرقی پاکستان اور یہ مغربی پاکستان تھا، اب وہ بنگلہ دیش بن گیا، ہم یہ مغربی پاکستان، وہ مشرقی انشاءاللہ وہ مشرقی پاکستان نہیں رہے گا، ایک پاکستان ہوگا، لیکن آپ ٹھیک ہو جاؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ اتنے لوگ ہیں آپ کے، اتنے لوگ ہیں جہاں پر مر رہے لوگ، آپ دیکھیں نا کہ میرا گلا جواب دے چکا ہے، ایک دن میں 9-10 پروگرام صبح سے لے کر کے رات کے 3 بجے تک 9-10 جگہ پر بھروں، اور جہاں پر جلدی ٹریفک کا مسئلہ ہے وہاں انہوں نے غریب ملک ہے لیکن وہاں ہیلی کاپٹر سے اٹھا کر کے میں پہنچا، خدا کی قسم، جی ہاں وہاں ہیلی کاپٹر سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پر ہمیں پہنچا ہے۔ انشاءاللہ عسا ربکم ان یہلک عدوکم، یقینی بات ہے اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، ظالم انشاءاللہ دیر تک اس کی حکومت نہیں چلے گی، وقت تو یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے، انشاءاللہ جو ہمیں رلا رہے۔ آپ نے دیکھا میں اپنے اس رشتہ دار کی بات کہتے ہیں بے وقوف مولی منظور یار تمہارے اچھا ادھر سے بمباری والے جہاز آ رہا اور پٹھان اتنا پتھر لے کر کے بختر بند گاڑیوں کے ساتھ راز اشتاپ مور دغاقوں راز اشتاپ مور اشتاپ خور دغاقوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ بختر بند گاڑیاں جیت گئی یا وہ بمبار جہاز جیت گئے یا وہ میزائل جیت گئے یا کالی پگڑی جیت گئے، کالی پگڑی۔ اس کے بعد نبی کے زمانے میں معجزات ہوتے تھے، چاند کو کبھی ٹکڑے کرتے، کبھی پتھر بولتے اور کبھی درخت دوڑتے اور کبھی بادل نبی کے اشارے پر، وہ نبی کا معجزہ تھا۔ لیکن کرامتیں آج معجزہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج کرامتیں اس سے بڑھ کر کیا کون سی کرامت ہو سکتی ہے کہ دنیا کی 2 سپر طاقتیں، لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس،
لا الہ الا امریکہ، لا الہ محمد رسول اللہ نہیں، لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس۔ تمہارے روس اور امریکہ کو ایسا ذلیل کر دیا، امریکہ روس پہ لعنت بھیجتا کہ تمہیں لعنت و بے غیرت، تمہارا تجربہ تھا کہ یہ پٹھان تو اس طریقے پر ذلیل کر کے چھوڑتے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے بتایا کہ اس کے بعد مسلمانوں ایک ہو جاؤ۔ اور کالج والے یونیورسٹیوں کے شاگرد، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ مولوی اگر ایک جگہ ہو جائیں، یہ دیندار ایک ہو جائیں، یہ تبلیغی، یہ سپاہ والے اور دیگر دیندار حضرات، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور یہ بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، میرے سر کے تاج، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اسلام آباد میں اگر پیشاب بھی کریں گے سیلاب آ جائے گا، حکومت آپ کی آئے گی۔ تو پھر اگر مگر کیا ہے؟ پھر اگر مگر کیا ہے؟ اگر یہ سلسلہ ہے، اس لیے کالج والے آپ ہمارے ہاتھ جتنا بڑھا سکتے ہیں، ہم مولوی لوگ تھوڑا سا زکوٰۃ کھا کر کے سوچتے ہیں، تھوڑا سا ہم سوچتے ہیں۔ شیخ الہند نے فرمایا کہ علماء نے میرے رضا اٹھ کی ہے، گورے کے خلاف جب ہم نے کوئی منصوبہ بند کمرے میں مرتب کی تو ہمارے مولوی نے رضا اٹھ کی ہے۔ آج مجھے جتنا کہو کہ یہ بڈھا یہ سٹھیا گیا ہے، یہ بڈھا بوکھلا گیا ہے، یہ بڈھا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، کہہ دو، لیکن یونیورسٹی والے مجھے کام آئیں گے۔ بولو یونیورسٹی والے کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ یونیورسٹی والے کون ہیں؟ اور اساتذہ ایسے ہاتھ کھڑے، تو ہاتھ کھڑا کرتے ہو ڈرتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ سمجھے؟ ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں۔ اس لیے تبلیغ کا کام ہمیں کرنا ہے، ناموس صحابہ ہمیں سنبھالنا ہے، ملک ہمیں سنبھالنا ہے۔ آج انڈیا میں چھوٹی سی مسجد کی بنیاد بھی میں نہیں رکھ سکتا، الحمدللہ پاکستان میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک کوشش کرو، ملک بھی پاک، عوام بھی پاک، حکمران ناپاک۔ کیسی بات کی اس نے، سمجھے؟ کیسی بات کی اس نے، ملک بھی پاک، عوام بھی پاک، اور حکمران ناپاک۔ گرتی ہوئی دیوار کو ایک جھٹکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک جھٹکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو۔ کالج والے ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم گلی کوچوں میں پھریں گے، ساتھ ہی اس دعوت کو، خدا کے پیغام کو لے کر کے گلی کوچوں میں جائیں، یہ تفریق نہ ہو۔ میں نے کئی یہ جو ہوتے ہیں، میں تو علماء تیار کرتا ہوں، سال میں 2-2.5 ہزار علماء جب میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کو کیا چاہیے؟ ابھی 500 سے زائد علماء، مفتی الگ، حافظ الگ، اور ابھی 1000 1,500 2,000 ترجمہ قرآن پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ سلسلہ الگ۔ 2000 علماء میں تیار کر کے سال میں آپ کو دیتا ہوں، جو کچھ ہم سے بن پاتا ہے۔ بنور ٹاؤن، دارالعلوم، کالج، یونیورسٹی والے، میں خود بھی PhD ڈاکٹر ہوں، اسلامیات مسائل جدیدہ کے شرم اس میں حل میں علماء کا کردار، میں نے خود اس پر مقالہ لکھا ہے۔ پتہ نہیں اقبال بڈھا ہو گیا، PhD کی ڈگری حاصل کی، میں نے 2 مہینے میں حاصل کی۔ اقبال بڈھا ہو گیا، ڈگری حاصل کی۔ مفتی نظام الدین نے 700 صفحات کی کتاب، احوال مشایخ بخاری، امام بخاری کے مشایخ، بخاری بھی پڑھا رہا ہے، ترمذی بھی پڑھا رہا ہے، تخصص کا رئیس بھی ہے، اور بعض و نصیحت بھی کرتا ہے، تقریروں میں بھی جاتا ہے۔ 21 دن میں 700 صفحات کی کتاب لکھی، بتا دیا کہ ملا ڈیر خطرناک دکھنا، ملا بہت خطرناک ہے۔ 21 دن میں اب وہ جملہ سنا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سندھ میں جب وائبہ مناقشہ اس کا تھا، سوالات کر کے لوگ تھک گئے، آخر میں ہکڑو جو کو ہو یہ ہو پروفیسر ہو سعید نالو ہو، اڑے ابا سعید ہی ملا تا اساں کے ذلیل کری چھڑیا، اس مولوی نے ہمیں ذلیل کر کے، تواں جو نالج جے کا نا وہ نالج وہ تو تواں کیا ہے نالج تواں کے معلومات ہے، سائیں سعید تواں ہی نہ ملا کا سوال کبو، اس ملا سے سوال کرو۔ سعید پروفیسر نے کہا ادا آؤں چھا سوال کری تو سکاں، خدا جو قسم یہ معلوم پو تھے تو ہی ملا دنیا میں کوئی کتاب چھڑیو کو نے سب مطالعہ کیا ہے۔ کہنے لگا کہ کیا کروں، اس ملا نے دماغ خراب کر دیا سب کا، خدا کی قسم اس ملا نے روئی زمین پر کوئی کتاب چھوڑی بھی نہیں ہے۔ مفتی نظام الدین کی اولاد بنو، مفتی نظام الدین کی، مولانا بن نوری کی، اور ہم لوگ اللہ آپ کا بھلا کریں، نہیں ابو بکر عمر عثمان علی کی اولاد ہے، وہی جذبہ ہے، وہی سلسلہ ہے۔ اللہ ملک کی حفاظت فرمائے، عظیم سرمایہ ہے یہ ملک ہمارے، لیکن دیکھو کہ ملک کو چلا کون رہا ہے، چلا کون ملک کو رہا اس کو۔ اس لیے اگر آپ ان کے ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو پھر یہ ہے کہ ملک بچے گا نہیں۔ یاد رکھ لینا، کسی دیندار نے، کسی تبلیغی نے، کسی مولوی نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی اللہ والے نے مشرقی پاکستان کو ہم سے جدا نہیں کیا تو بے دینوں نے کیا۔ جو ہمارا ہاتھ کٹا، بازو ہمارا جو کٹا، آج تک کوئی ماں کا لال بتا دے کہ کیا ملا نے اس کو توڑا، تبلیغی نے اس کو توڑا، کس نے توڑا؟ بلکہ تبلیغی جماعت کو آپ نے توڑا،
اور مولوی کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ٹکڑا. ایک کہتے یہاں پر ہاتھ رکھو, دوسرا کہتے ناف کے نیچے یہاں پر. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ دشمن آپ کا وہ للکار رہا ہے, وہ قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے, حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے, اور تو ان چکروں میں لگا ہوا ہے کہ ہاتھ یہاں پر رکھے یا یہاں پر رکھے. ہاتھ اللہ آپ کا بھلا کرے. رکوع میں کن چکروں میں خیال کر لینا. آخری بات آپ سے کہوں گا, 900 سال تک ہماری حکومتیں, 850 سال 900 سال ہماری حکومت رہی. علماء کی حکومت, دین کی حکومت اور اللہ کی حکومت رہی. 950 برس تک صرف 11 چوریاں ہوئی ہے. کتنے حضرت او بزرگوں؟ 900 برس ہم نے حکومت کی. کتنی چوریاں ہوئی؟ کتنی چوریاں ہوئی؟ 11. اور یہاں ابھی کیا ہے, میں نادرن بائی پاس پہ رہ رہا ہوں, میرے شاگرد بھی یہاں سینکڑوں بیٹھے ہوئی ہے. نادرن بائی پاس پہ رہتا ہوں. حضرت 80 گاڑیاں, بولو کتنے؟ 80 سے زائد گاڑیاں. وہ چور آ گئے, انہوں نے کہا موبائل نکالو, موبائل نکالو, پیسے نکالو, گھڑی پھینکو, اگر تم نے کوئی روپے چھپائے نا تمہاری خیر نہیں ہے. چادروں پر لوگ پھینکتے گئے. تو ہر گاڑی میں تلاشی لینے میں کم از کم آدھا منٹ تو لگے گا نا, 1 منٹ. تو 80 گاڑیوں کے کتنے ہوتے؟ منٹ کتنے لگے؟ 1.5 گھنٹے تو بنتے نا, 1.5 گھنٹے بنتے ہیں. 1.5 گھنٹہ انہوں نے صفایا کر کے, یہ میرے گھر کا معاملہ ہے میں جانتا ہوں, صفایا کر کے جب چلے گئے تو اس کے بعد ماشاءاللہ پولیس جو ہے نا موقع پر پہنچ گئی اور ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. بنے کیوں کر بات جب ہو سب کار الٹے, ہم الٹے, بات الٹی, یار الٹا, سارے الٹے ہی الٹے. سمجھے؟ بنے کیوں کر بات جب ہو سب کار الٹے, ہم الٹے, بات الٹی, یار الٹا. اب ختم کر دیتا ہوں. اور آخر میں کہا گرگمیرو سگ وزیرو موشرا دربا کنن, گرگمیرو سگ وزیرو موشرا دربا کنن, اینچنی ارکان دولت ملک را ویرا کنن. گرگمیرو بھیڑیا وہ اللہ والا کرے صدر بن جائے, سگ وزیرو کتا وزیر اعظم بن جائے, موشرا دربا کنن چوہے کو گنمین بنا دے. آپ سمجھ رہے؟ واہ واہ, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ. ہمت کرو نوجوانوں, کالج والے, یونیورسٹی والے, آپ میرے سر کے تاج ہیں. آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی خوابوں کی تعبیر ہے. اور علماء طلبہ جو فارغ ہو رہے اپنی ذمہ داریاں, یہ جہنم بھرے گا, یہ جہنم بھرے گا. آج اگر یہ غریب کا بیٹا, چرواہے کا بیٹا, میری ماں نے مجھے کبھی گول مول کرنا سکھایا نہیں, صاف صاف آج اگر تھوڑا سا اشارہ دکھائیں کہ ہم تمہارے گن گائیں گے, جو آپ کہیں گے ہم وہی گن, خدا کی قسم پیسوں کی ڈھیر لگ جائے. اور کہتے بھی یہ دبے الفاظ میں, یہ کہہ رہے ہو, یہ کہہ رہے ہو, یہ کہہ رہے ہو, یہ کہہ رہے ہو, تو تم بھی تو یہ کرو نا. سب کچھ ہم سے, اللہ کا بھلا کرے. کچھ مان لو, یہ دنیا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اس لیے آپ یہ جو مسلم اسٹوڈنٹ ہے, آپ کی جو کوششیں ہیں, اور یہ ایک مستقل موضوع آپ نے باہر جو لگایا کہ مسالک میں ہم آئیں گے, مسلک الگ ہے, مذہب الگ ہے, دین الگ ہے, فرقہ الگ ہے, اس پر میرے گھنٹوں لگ جائیں گے. اگر مجھے موقع مل جائے تو تمہارے دماغ درست کروں گا. میں سفر سے آیا ہوں, 2-3 دن سے سویا بھی نہیں, 3-4 جلسوں سے پروگرام کر کے بھی آگے بھی جانا ہے, 1-2 پروگرام اور بھی ہے. معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ساتھیوں کے اس جذبے کو, نوجوانوں کے اس جذبے کو, اور ان کے اس انقلاب کو, اور ان کی اس طلب کو پاک پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ان میں سے ایک ایک کو خالد بن ولید بنائے, ایک ایک کو ابو عبیدہ بن الجراح بنا دے, ان میں سے ایک ایک کو سعد بن ابی وقاص بنا دے, ان میں سے ایک ایک کو حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.